أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پاکیزہ تعلیمات سے روح اور دل کو تسلی ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں میں ایک ایسی نعمت جس کو پانے، جس کو حاصل کرنے، جس کے برقرار رہنے کی ہر مسلمان تمنا اور کوشش کرتا ہے، جسے یہ نعمت میسر ہو جائے اس نے حقیقت میں نعمت کو پا لیا، اور جسے یہ نعمت نہ ملے اس نعمت کی تلاش میں وہ بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس نعمت کا حصول ہر مسلمان کی تمنا ہے، اس نعمت کا حصول ہر مسلمان کیا بلکہ ہر انسان اسی کے پیچھے اپنا سب کچھ صرف کرتا ہے اور اپنا سب کچھ اسی کے پیچھے لگاتا ہے۔ میری مراد سکون یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
नियामत इलाही यकीनन ये सुकून व इत्मीनान है जिसका ताल्लुक़ रूह और दिल से हुआ करता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में चैन व सुकून पाले, अपने मकसद में वो कामयाब, मंजिल पे उसकी निगाहें, कदम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए, और जिसे ये नियामत मुयस्सर ना हो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी मसाइब आलाम की आमाजगाह बन जाती है, मुख्तलिफ उलझनों में वो मुब्तला हो जाता है और एक नियामत को वो पाने की पूरी जुस्तजू और कोशिश करता है, वो सुकून की नियामत है। और ये सुकून अल्लाह तबारक व तआला ने दोस्तों अक़ीदा तौहीद में रखा है। जिसका अक़ीदा सही हो हकीकत में उसने सुकून को पाया, और दिल को तसल्ली हकीकत में अक़ीदा तौहीद से होती है। सिराते मुस्तकीम अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इसीलिए नमाज की हर रकात में हम सूरे फातिहा कि वो अजीम आयत करीमा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के जरिए हर मुसल्ली, हर मुसलमान परवरदिगार से नमाज की हर रकात में सिराते मुस्तकीम की तलब करता है। ये सिराते मुस्तकीम हकीकत में वो अजीम रास्ता है जिस पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत और सहाबा को छोड़ा। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। अक़ीदा तौहीद को अपनाना हकीकत में ये सुकून का जरिया है। आप देखिएगा अल्लाह के वो बंदे जो इस नियामत तौहीद से महरूम हैं, बज़ाहिर जिंदगी की सारी आसाइशें, जिंदगी की सारी नियामतें उनकी जिंदगी में नजर आए, फिर भी चेहरा बड़ा परेशान नजर आता है। हकीकत में उन्होंने एक नियामत को खो दिया और वो नियामत सुकून की नियामत है, और अल्लाह के उन बंदों को इसका एहसास नहीं कि तौहीद को गवाया, तो जिसके नतीजे में सुकून भी उनकी जिंदगी से रुखसत हो गया। झोपड़ी में रहने वाला अल्लाह का वो मुवाहिद जो तौहीद पे कायम रहता है, जिंदगी में आने वाली हर परेशानी का सामना करता है, अल्लाह पर जो मजबूत ईमान है उस ईमान का सौदा नहीं करता, हकीकत में झोपड़ी में रहने के बावजूद अजीम नियामत से वो मालामाल है, उसका दिल चैन व सुकून से भरा रहता है। इसीलिए हमें अक़ीदा तौहीद जो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों, नियामत मिली हमें, ना इस नियामत की हिफाजत की हमें फिक्र और ना इस नियामत को सीखने और सिखाने की हमें फिक्र होती है। हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे मुसलमान अक़ीदे पे तवज्जो नहीं देते और अक़ीदे का मौजू पसंद नहीं करते और अपने आप को खालिस मुसलमान समझ बैठते, और ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात ऐसे जिनमें अल्लाह रहम फरमाए अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनकी हरकतें नज़र आती, अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनके मामलात नज़र आते, अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनका तर्ज़ ज़िंदगी नज़र आता, सही अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनकी ज़बान नज़र आती है, और घर के बहुत सारे रसूम और आवाज़ ऐसे अगर गहराई से जायज़ आले, अल्लाह की पनाह उनमें गैर मुस्लिमों की झलकियाँ हमें नज़र आती। दरअसल ये सही माने में अक़ीदा तौहीद को ना सीखने का नतीजा है। अपने दिलों को अक़ीदा तौहीद से आबाद कीजिएगा अल्लाह के बंदो। तौहीद बहुत बड़ा इनाम है, याद रखना। अपने दिलों को अक़ीदा तौहीद से आबाद कीजिएगा और माहौल को अक़ीदे से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा सूरह मुमिनून में, व इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह अनिस सिराति लनाकिबून, जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होता है वो भटकते हुए नजर आता है। सहाबा इकराम की शान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनकी शान तौहीद से जुड़ी थी। अल्लाह ताला ने जो अजीम
कामयाबी सहाबा को अता फरमाई, यही अकीदे तौहीद की बदौलत। तौहीद की शम्अएं रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। सहाबा की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है, पढ़िएगा सहाबा की जिंदगी, ईमान ताजा होता है। और हकीकत में चैन और सुकून पाने का जो बुनियादी और मरकजी जरिया है, जिसे हम अकीदे तौहीद से ताबीर करते हैं, सहाबा की जिंदगी में यह तौहीद बदरजे अचम यह अकीदा आपको नजर आएगा। कभी उन्होंने, अल्लाह की कसम, इस तौहीद का कभी उन्होंने सौदा ना किया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। बंदे की जिंदगी पुरसुकून गुजरती है, क्या आजमाइश आई, बंदे ने ईमान का सौदा कर दिया। हम सबसे पहले अपनी तौहीद का सौदा कर दें, इस बात को भूल जाते जो कदम आगे बढ़ रहा है ये एक मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो उस रास्ते पे चले। मालूम है फिर भी बंदा उसी रास्ते को इख्तियार करता नहीं। अल्लाह के बंदो, आपकी एक शान और आपकी एक पहचान है, और मुसलमान की शान और पहचान अकीदे तौहीद से जुड़ी है। सहाबा को अल्लाह ताला ने, रबी करीम ने वादा किया न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। आपने क्या फरमाया सहाबा से, और बल्कि पूरी इंसानियत से आपने जो है खिताब करते हुए फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरब व अजम पर तुम्हारी हुकूमत होगी, अरब व अजम पर तुम्हारी हुकूमत होगी। और तारीख गवाह है, ऐसी कौमें जिनसे मुकाबला करना मुसलमानों के बस की बात ना थी, और ये अकीदे तौहीद का नतीजा है कि मुख्तसर सी मुद्दत में उन जालिम व जाबिर कौमों को भी मुसलमानों ने ज़ेर किया और उन्हें मगलूब किया, और उन्हें शिकस्त देकर इस्लाम और तौहीद के झंडे को मुसलमानों ने बुलंद किया। हिंदुस्तान में मुसलमान शिकायत करते हैं, आए दिन जिंदगी से सुकून खत्म हो रहा है, चैन सुकून और इत्मीनान मिटता जा रहा है, अजीब किस्म की परेशानी और बेचैनी उलझने जिंदगी में बढ़ती जा रही हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, जब कौम अल्लाह रहम फरमाए राह तौहीद से हटती है, अल्लाह की वहां पर जो है लानत नाजिल होती है। खैर व बरकत के दरवाजे उस कौम से बंद कर दिए जाते जिस कौम का सही अकीदे से कोई ताल्लुक ना हो। इसीलिए अकीदा सीखिए, अपने बच्चों को बचपन ही से अकीदा सिखाइएगा, और अकीदे के सिलसिले में लापरवाही ना बरतना। जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान ये समझते हैं हमने कलीमे का इकरार कर लिया तो अकीदे से हम माला माल हो गए। कहा कि नहीं, अकीदा सीखना और अकीदा सिखाना बहुत जरूरी है, खासकर ये नई नस्ल। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि फितनों की जद में कितने अल्लाह के बंदे आते हैं, मुस्तकबिल में कोई मामूली मसला आता है, अपने ईमान का सौदा कर देते हैं और अपने इस्लाम का लुबादा और लिबास उतार देते हैं। उस मामूली ख्वाहिश को मुकम्मल करने की खातिर अगर दिल में तौहीद की ये रोशनी मुनव्वर होती, अल्लाह की कसम ये अल्लाह का बंदा मामूली लज्जत को पाने और ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए कभी ईमान का सौदा ना करता। मामूली और जल्द मिलने वाली लज्जत की खातिर अल्लाह के बंदों कभी ईमान का सौदा मत कीजिएगा। ईमान और तौहीद बहुत बड़ी नियामत है, और इसी नियामत से अल्लाह ताला ने चैन और सुकून को जोड़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकून को पाने का एक और जरिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों के लिए रखा है वो उसकी अपनी बंदगी में है। दोस्तों, जब जिंदगी से बंदगी ख़त्म होती है, इबादत ख़त्म होती है, वहीं से मसाइल की शुरुआत होती है। याद रखिए आप, मसाइल का हल बंदगी में तलाश कीजिए, अपनी परेशानियों का हल बंदगी में तलाश कीजिएगा। ये नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन फ़ज़िअ इला सलाह,
کہ رسول اللہ کی زندگی میں جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو آپ نماز کی طرف لپک پڑتے. جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکل گھڑی آئی، سارا علیہ السلام کو ظالموں جابر بادشاہ نے اپنے قبضے میں کرنا چاہا اور اس نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہا، تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے، اس مصیبت و پریشانی کا حل آپ نے بندگی سے تلاش کیا. زندگی میں کبھی مصیبت آتی ہے، پروردگار کا جو در اور دروازہ ہے اس کے علاوہ سارے دروازے ہمیں نظر آتے. اللہ سے مانگ کے دیکھو، اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور کرے گا. یہ ہونا چاہیے دوستو، اللہ سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہونا، کوئی بھی مسئلہ ہو فوری طور پر ذہن میں یہ آئے میرا رب ہے جو مجھے اس پریشانی سے دور کرے گا. یہی تو ایمان ہے اور یہی تو بندگی کی لذت ہے. اور جب دل ایمان سے منور ہو، یہ دل بندگی کے لیے آمادہ ہوتا. یاد رکھو آپ، جب عقیدے میں بگاڑ ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بندگی سے محروم کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ کے وہ بندے جو درگاہوں کا رخ کرتے، صحیح معنی میں انہیں بندگی کی لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، چین و سکون سے وہ محروم ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے عبادت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. یہ شرک کی بدعات و خرافات کی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے عبادت کی توفیق کو چھین لے، اور کبھی دل عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. اگر دل میں ایمان ہو تو ایسے دل عبادت کی طرف لپکتے ہیں. بلکہ یہ دل تو اتنے مبارک ہوتے، آپ اپنے کاموں میں مصروف صحیح، اگر بندگی کا وقت ہو ایسے دلوں کا حال دیکھیے، آپ بڑے بے چین نظر آئیں گے. اور یہ بے چینی کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کو صحیح معنی میں قرار بندگی سے نصیب ہوتا ہے. بعض اللہ کے بندے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن جیسے بندگی کا وقت شروع ہوتا ہے ان کا چہرہ بدلتا ہے. دل کا جو قرار، دل کے اندر پائی جانے والی جو بے قراری ہے اس کا اظہار اپنے چہرے سے کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کو نہ منا لے اس وقت تک انہیں قرار نہیں ملتا. ایسی مبارک زندگی جینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے بندو، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے گا، اور خاص کر معاف کیجئے گا، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارا اس سے اتنا تعلق ہے نا کہ دل پر اس نے اپنا جو ہے روب و دبدبہ ایسا جمایا ہے اور اس نے ایسا قبضہ کیا ہے. اگر آپ آمادہ ہونا بھی چاہیں، آگے بڑھنا بھی چاہیں، آپ کا دل عبادت کی طرف آگے نہیں بڑھتا. اور پھر ہمارے مسائل رہ جاتے اور کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. یاد رکھو آپ، مسائل کا انبار، مسائل بڑھتے جاتے ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کیجئے گا. اللہ کی بندگی میں اپنا جو ہے چین و سکون تلاش کیجئے گا. جو بندے اللہ کی بندگی میں ہمیشہ آگے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں. گرچہ بظاہر ان کے پاس زیادہ نعمتیں میسر نہ ہو، لیکن ان کا دل سکون سے آباد رہتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا یہ دوسرا پیغام ہے. یہ جیسے دیکھیں، دو باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جب دل توحید سے آباد ہو، ایمان سے منور ہو، اس دل کو اللہ بندگی کی توفیق دیتے ہیں، سنت کو اپنانے کی توفیق دیتے ہیں. ورنہ یاد رکھیے گا، اللہ رحم کرے، اگر آپ عبادت کرنا بھی چاہیں تو آپ کی زندگی میں پایا جانے والا جو عقیدے کا بگاڑ ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ کبھی آپ بندگی کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ شرک سے توبہ کیجئے، بدعت و خرافات سے توبہ کیجئے، اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف موڑنے کی کوشش کیجئے. اوصیکم وإیایا بتقوی اللہ وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اختلافات آئے دن بڑھتے جائیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا ہم آس پاس کے ماحول میں صرف اختلافات دیکھتے ہیں،
لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہر مقام پہ اختلاف نظر آ رہا ہے، کریں کیا؟ لوٹ آئیں کتاب و سنت کی طرف، لوٹ آئیں خالص عقیدہ توحید کی جانب، اپنی زندگی کو آپ اللہ کی بندگی کی طرف موڑنے کی کوشش کیجئے گا، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ چین و سکون ضرور عطا کریں گے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے دوستو، اسی موضوع کے حوالے سے اسے کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں، جس کی طرف توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اللہ کے بہت سارے بندے پریشان نظر آتے ہیں۔ دل توحید سے معمور ہے، 5 وقتہ نمازوں کی آپ بظاہر پابندی بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنی کمائی پر نظر ڈالیے گا، اپنی روزی روٹی پہ نظر ڈالیے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو راہ حلال کی توفیق دی ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آج کے اس دور میں خصوصاً۔ حلال کا لقمہ اگر آپ کو نصیب ہو رہا ہے، سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے موفق بندے ہیں۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا وہ مال کو کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اب آپ بتائیے گا دوستو، مال حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے، اس دوڑ میں کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ لگاتے ہوئے ایمان رخصت ہو رہا ہے، تقوی رخصت ہو رہا ہے، اور ہماری پہچان وہاں مٹتی جا رہی ہے، اور حلال کمائی سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان دوڑ لگانے والوں کو احساس ہی نہیں کہ صرف مال کو کمانے کی دوڑ صحیح، لیکن آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، آپ چین و سکون کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ، اور یاد رکھنا، اگر آپ نے زور سے سنیے اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیے گا، اگر کوئی بندہ حرام روزی کو اپناتا ہے، صرف اس کی زندگی صرف جو ہے پریشانیوں کی آماجگاہ نہیں بنتی، بلکہ اس کے گھر والے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی دینے کی کوشش کیجئے گا، اللہ سے ہمیشہ مانگیے گا آپ دوستو، اے اللہ مجھے حلال راستہ عطا فرما، اور پھر نمبر کے اس ماحول پہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہم نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے بندو، اس مال سے آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، وہیں اس مال سے آپ اپنی آخرت کو بگاڑ سکتے ہیں، اس مال سے آپ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، وہیں پر اس مال سے آپ اپنے ایمان کو بھی گوا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 1 روپیہ اگر آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے سے پہلے سوچئے گا کہ یہ حلال ہے کہ حرام، کبھی آپ گوارا مت کیجئے گا حرام کا 1 لقمہ بھی نہ حاصل کرے، نہ آپ کے حلق کے نیچے سے اترے، عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ نقصان کیا ہے حرام کمائی کا؟ بظاہر آپ کی پراپرٹی بڑھتی جا رہی ہے، بلڈنگ پر بلڈنگ آپ بناتے جا رہے ہیں، بظاہر گاڑیاں آپ کے حصے میں آتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر حرام کمائی میں آپ ملوث ہیں، بظاہر یہ عالی شان عمارت صحیح، لیکن آپ اپنے ایمان کی عمارت کو اٹھاتے جا رہے ہیں، اپنی آخرت کی عمارت کو اٹھاتے جا رہے ہیں، راہ جنت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کو آپ گواتے جا رہے ہیں، اور راہ جہنم کو آپ اپناتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج برکت نظر نہیں آ رہی ہے، اسی لیے آج چین و سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ بظاہر ہمارے پاس آسائشیں صحیح، زندگی گزارنے کی ساری سہولیات صحیح، لیکن حرام کمائی میں بندہ ملوث ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ چین سے محروم کر دیتے، ساری نعمتیں رکھ کر بھی دل پریشان رہتا ہے کہ کب کون ہم پر جو ہے ٹوٹ پڑے اور ہم پر آفت آ جائے۔ اللہ ہماری بستی کے نوجوانوں کو ہدایت دے، جو غلط راستہ یہ اپنا رہے ہیں اور جس غلط راستے پہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں حلال روزی عطا فرمائے۔ اپنی بندگی اور عبادتوں کی حفاظت کیجئے گا،
اور حرام کمائی سے انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کے بیوی بچوں پہ تو رحم کھائیے گا، آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں وہ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ لوٹ آئیں گے اور آپ ان کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ بھی صحیح آپ انہیں عطا کریں گے، اسی امید سے وہ آپ کو باہر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے بندو، باہر دونوں راستے ہیں، ایک راستہ بڑا چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس چمک کے پیچھے آپ کی تباہی ہے، اس چمک کے پیچھے اندھیری ہے، اس چمک کے پیچھے آپ کی بربادی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اللہ سے مانگیے گا، اے اللہ حرام راستے سے مجھے بھی بچا لے اور میرے بیوی بچوں کو بھی بچا لے۔ کمانے والے امانت دار ہوتے ہیں، یاد رکھو، گھر والے کما نہیں سکتے، وہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ بڑی بے وفائی کی، ہم نے ان کے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ وہ اس لیے آپ کو باہر بھیجتے ہیں کہ آپ لوٹ آ کر ان کی آخرت کو آپ بنائیں گے، کیا پتا ان گھر والوں کو آپ لوٹ کر ان کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، آپ انہیں کھلا کر ان کی عبادتوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندو ابھی سے توبہ کرو، اپنی دھوکہ دہی سے، خیانت سے، حرام راستے سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تمہاری زندگی کو چین و سکون سے آباد کر دے گا۔ ہمت رکھو اللہ کے بندو، غلطی ہوئی سو ہوئی، اب سچی توبہ کیجیے۔ اللہ کے کسی بندے کا مال آپ نے ہڑپا، آج موقع ہے، کل یہ موقع نہیں ملے گا، یاد رکھو آپ، آج یہ موقع ہے، کل یہ موقع نہیں ملے گا۔ جائیے اس کے پاس اور مال لوٹا دیجیے گا، بھوک و پیاس میں مبتلا رہیے گا، لیکن کسی کا مال ہڑپ کر کے اور کسی کی آنکھوں سے آنسو لا کر آپ کی یہ خوشی، یاد رکھنا یہ خوشی کبھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ سے آپ مانگی ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما۔ پاکیزہ روزی جب ملتی ہے نا، اللہ تعالیٰ دل کو سکون کا جو ہے سنگم بنا دیتے ہیں، ہمارے دل سکون کا سنگم اور ذریعہ بن جاتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جن 3 اعمال کی طرف ہم نے آج کے اس خطبے میں نشاندہی کی، ہر کوئی سکون پانا چاہتا ہے، سکون ملے گا کہاں؟ ان 3 اعمال میں سکون ملے گا۔ توحید کو اپنائیے، شرک سے توبہ کیجئے، سنت کی طرف لوٹائیے، بدعت و خرافات سے توبہ کیجئے، غلط رسوم و رواج سے توبہ کیجئے، خالص کتاب و سنت کی طرف آگے بڑھیے، اللہ آپ کی زندگی کو سکون کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کی بندگی بجا لائیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اپنے دل کو ذکر سے آباد کیجئے، قرآن کا اہتمام کیجئے گا، بندگی کی لذت کو پانے کی کوشش کیجئے گا، سکون سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ حرام کمائی سے بچیے اور حلال راستہ اختیار کیجئے گا۔ یہ وہ 3 عظیم اعمال ہیں جن کو ہم انجام دے کر ہم چین و سکون کو پا سکتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی چین و سکون عطا فرمائے۔ زندگی کی اس دوڑ میں جو ہم سب دوڑ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان میں وہ تازگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی اس عظیم نعمت سکون کو پانے والے بن جائیں۔ اور ہم میں سے وہ لوگ جو بے چین ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت تو عافیت سے مالا مال فرمائے، اور ہم میں سے جو امن و سکون سے محروم ہیں، اللہ ان کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، چین کے فیصلے فرمائے، سکون کے فیصلے فرمائے۔ جہاں کہیں امت پریشان نظر آتی ہے، سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر اور امن کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان ہی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔